غزوہ طائف، قبیلہ حوازن و ثقیف کے چند حضرات طائف چلے گئے تھے مالک بن عوف نظری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں طائف کی طرف کوچ کیا، طائف کی طرف گئے اور ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا، ان لوگوں کو گھیر لیا۔ یہ لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے قلعوں میں، اور وہیں سے تیر برسانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے 12 صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے گھروں سے تیر نہ برساؤ، آؤ آمنے سامنے لڑائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں نیچے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سامان ہے، 1 سال تک ہم اطمینان کے ساتھ، آرام و سکون کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب یہ غلہ ہمارا کھانا پینا ختم ہو جائے گا، پھر تلوار لے کر نکلیں گے۔ چنانچہ اس لفظ کو سن کر مسلمانوں نے ان کے باغات وغیرہ کے، انگور کے باغات وغیرہ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اس کو مت کاٹو، اسے چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان خواب دیکھا کہ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، ایک مرغ آیا اور اس نے اس برتن میں چونچ مارا، چونچ مارنے کی وجہ سے وہ پیالہ نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرت ابو بکر کو بتایا، تو ابو بکر نے کہا کہ شاید یہ قلعہ ابھی فتح ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آئندہ کل انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہماری ان سے لڑائی بھی نہیں ہوئی، ابھی ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آئندہ کل تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، آئندہ کل پھر لڑائی کریں گے۔ چنانچہ آئندہ کل صحابہ کرام نے دوبارہ ان کے اوپر لڑائی کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں ہی کا نقصان ہوا۔ تو پھر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ کل انشاءاللہ اب ہم لوگ یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام اس پر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یعنی طائف سے واپس ہو گئے، اور واپس ہوتے ہوئے ایک دعا کی، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے اور اسے میرے قبضے میں کر دے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ بعد میں قبیلہ ثقیف کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا سردار جو تھا مالک بن عوف نظری، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بغیر کسی جنگ کے وہ ان کا قلعہ یعنی طائف خود بخود ہی فتح ہو گیا۔